گمراہی ہے۔ میں اس وقت تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس مبارک شب میں میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو سکا، اس کے لیے ہمارے سید احمد رضا صاحب کی کوششیں اور انجمن محمدیہ، انہوں نے پہلی بار مجھے یاد کیا، میں یہاں حاضر ہو گیا، اور اس وقت گومگوٹی سی کیفیت ہو رہی ہے۔ سید صاحب نے ایسی عالی شان تقریر کر دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ساری پیار میرے خیال سے انہوں نے بجھا دی ہے۔ اس وقت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مبارک گھڑی کا انتظار کرنا ہے اور سب کو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ہے اس مبارک گھڑی میں، اور حضرت کی دعاؤں کا انتظار کرنا ہے، اس لیے ہمیں اس وقت تک جاگتے رہنا چاہیے۔ تو میں کچھ وقت آپ کا لینا چاہوں گا۔ میں اصل میں مذہبی کاموں کی ذمہ داری تو ہمارے علماء نے سنبھالی ہوئی ہے، اور بہت اچھی طرح سنبھالی ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح نبھا پا رہے ہیں۔ میں نے اپنا طریقہ تھوڑا سا مختلف کیا ہے، کیونکہ یہ حضرات آپ کو نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں تاکہ بعد مرگ آپ کو حضور کی زیارت ہو، جنت نصیب ہو، لیکن ہماری زندگی جن لوگوں نے جہنم بنا رکھی ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہماری کچھ ذمہ داری ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں کچھ کام کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے۔ تو ہماری زندگیوں کو جن لوگوں نے جہنم بنا رکھا ہے، ہمیں ہمارے ملک میں غیر بنا کے رکھا ہوا ہے، انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اس وقت اتنا کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو جتنی بھی آج کی شب کے لیے مبارکباد پیش کی جائے وہ کم ہے، اور جہاں تک سیرت کا تعلق ہے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ واقعہ پورا تمام لوگوں نے 1000 بار سنا ہے، آپ تمام لوگوں نے سنا، تمام علماء نے بیان کیا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، دونوں مٹھیاں بند کر کے آتا ہے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر بتا دو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب ہم بھی تبلیغ کرنے نکلے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں اتحاد ملت میں آ جاؤ، کسی صورت سے آ جاؤ، ہم سے لوگ شرط رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہاری شرط منظور ہے، آ جاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے میں ایمان لے آؤں گا اگر بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کچھ ہے مجھے بتائے کہ میں کیا ہوں۔ کیا بات، ہمیں عجیب معاملہ لگتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوا۔ حضور کو براہ راست بتانا چاہیے تھا کہ تیری مٹھی میں یہ ہے، لیکن حضور نے ہم جیسے ہوتے تو بتا دیتے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں ہم جیسے، ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ حضور نے یہ نہیں
درجے پر پہنچے کہ حضور نے اس لیے نہیں فرمایا کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کڈنی میں درد ہوتا ہے، وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر الٹراساؤنڈ کراتا ہے، کہتے ہیں تیرے پیٹ میں پتھری ہے، تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا، کوئی مخالف یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور نے بتایا تو کیا کمال کیا، آج تو معمولی سا ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ پیٹ میں پتھری ہے۔ تو سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، پتھری بتائی تو جا سکتی ہے لیکن پتھروں سے کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام چیزیں ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے آپ تک پہنچانے کی، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کا مسلمان جس تکلیف، جس پریشانی، جس قسم پرسی میں جینے پر مجبور ہے، میں دیکھ رہا ہوں خوف کا عالم ہے، لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ سے ڈر رہے ہوتے تو آج ڈرنا نہ پڑتا۔ سبحان اللہ۔ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ آج میں کہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر اپنے علماء سے معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اتنے علماء کی تبلیغ کے باوجود ہماری ملت میں اتنی گمراہی ہے، اتنی بے رحمی ہے، ہماری ملت میں آج سود عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بتائیے صحیح ہے کہ غلط؟ شراب عام ہوتی چلی جا رہی، صحیح کہ غلط؟ جوا عام ہو رہا ہے، زناکاری عام ہو رہی ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے۔ اتنی بدکاریوں کے بعد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں جیسی عزت ہمیں مل جائے تو کیسے مل سکتی؟ اگر مسلمانوں جیسی عزت چاہیے تو مسلمان تو بننا پڑے گا، اور مسلمان تمہیں یہ علماء بنا سکتے ہیں۔ یہاں میں اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ ہمیں اپنا طریقہ تبلیغ، حضرت ہمیں اپنا طریقہ تبلیغ تھوڑا درست کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے، ایک دن دوا دیتا ہے، 2 دن دوا دیکھتا ہے مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو دوا تبدیل کرتا ہے۔ ہمارے علماء نے طریقہ تبلیغ کو سر جوڑ کے بیٹھیے، تمام علماء کو بیٹھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہماری اتنی کوششوں کے باوجود، ہماری اتنی جدوجہد کے باوجود، ہمارے اتنے جلسوں کے باوجود قوم میں مسلسل گمراہی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا علاج کیا جانا چاہیے؟ مجھے تو یاد ہے بچپن میں علماء کتنی تقریریں کیا کرتے تھے، گھروں میں ٹی وی مت لگاؤ، یاد ہے؟ کتنی تبلیغ کی جاتی تھی ٹی وی مت لگاؤ، اور جتنا یہ کہا گیا کہ ٹی وی مت لگاؤ، کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں ٹی وی نہ پہنچ گیا ہو؟ بتاؤ۔ تو آج جو حالات ہیں، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ ایک راستہ الگ ہے، اور ہم پر کوئی بھروسے کی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں بھیج ڈالیں گے۔ اور الحمدللہ پچھلے 20 سال سے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، قربانیاں دی ہے، اعلیٰ حضرت کا خون ان رگوں میں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں کہتا ہوں سبحان اللہ. کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو ہم بکے ہوئے لوگ ہیں اور ایسے نے ہمیں خریدا ہے کہ ہمارا مول دنیا کی دولت ادا نہیں کر سکتی. میں اس وقت اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مودی آ گیا یوگی آ گیا. ایسے منحوسوں کا نام لینا بھی میں اپنے اسٹیج پر مناسب نہیں سمجھتا لیکن مجبوری ہے نام لینا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ خوف زدہ ہیں. کیوں خوف زدہ ہو؟ اس سے پہلے اڈوانی سے خوف زدہ تھے, اس سے پہلے اٹل بہاری واجپئی سے خوف زدہ تھے. خوف میں جینے کی تم نے عادت ڈال لی ہے. میں تم سے کہتا ہوں ان چھوٹے چھوٹے دجالوں سے اگر آج ڈر جاؤ گے تو جب آخر دجال آئے گا تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. ہماری تو جیسی گزری ہم نے گزار لی لیکن ہماری آنے والی نسل کسی بھی صورت میں ایسے خوف میں نہ جیے. اس کے لیے ہمیں آج جدوجہد کرنی ہے. ہمیں اس وقت علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے واسطے تحقیق کرو کہ گمراہی کہاں ہے. وہاں مت جاؤ جہاں تمہارے ہاتھ چومے جاتے ہیں, جہاں نذرانے دیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو اپنے ہیں. وہاں جانے کی کوشش کرو جہاں تمہیں لگتا ہے کہ گمراہی ہے. وہاں جانا چاہیے. سبحان اللہ کہو, ماشاء اللہ کہو. یہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. مجھے تو ڈر ہے بھائی کہیں اسی برادری میں نہ بھرتی ہو جاؤ. اور ہو گئے. میں نے دیکھا ہے تم تقریر بھی اس لیے کبھی نہیں سنتے ہو کہ تقریر سے تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے, بلکہ تفریح کے نیت سے تقریر سنتے ہو. اور جتنا سنتے ہو, بھائی فلاں نے بہت اچھا بولا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. پسینہ بہانے آئے ہیں, دور سے سفر کر کے آئے ہیں, تمہیں کچھ بتانے کچھ سمجھانے آئے ہیں, تم سے کچھ لینے نہیں آئے. ہمارے آنے والی نسلیں, حضور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حکم جاری کیجئے, علماء کی میٹنگ بلائیے, تمام علماء کو ایک لائن دیجئے, لائن آف ایکشن دیجئے کہ اس لائن پر کام کیا جائے گا. لائن کیا ہونی چاہیے؟ پہلے تو ہمیں عوام سے تو ہم بعد میں بات کریں, پہلے ہمیں اپنے آپس میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. میں دیکھتا ہوں ہم نے سنتوں کو ترک کیا, ہم سے RSS والوں نے مسواک نہیں چھینا, ہم سے ہماری آسانی پسندی نے مسواک چھین لیا. بتائیے کتنے اہم سنت ہے مسواک؟ بتائیے. آج ہمارے علامہ صاحب بھی لیتے ہیں کولگیٹ, اور بلا اس تحقیق کے کہ کولگیٹ کون سے جانور کی ہڈی یا چربی سے بنتا ہے, صبح صبح کولگیٹ رگڑنا شروع کر لیا. اور ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں, بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جس زبان نے حرام چکھ لیا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور تم غور کرو کہ تمہاری دعائیں پچھلے 20 برس سے تو میں جدوجہد کر رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, تمام دعائیں رد ہو رہی ہیں. اور تم آج تک سنجیدگی سے بیٹھے نہیں غور کرنے کہ یا اللہ ہم
سے ایسا کیا پاپ ہو گیا، ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ ہمارا ہم سے ناراض ہے، ہماری نہیں سنتا؟ جس دن ایمانداری کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے غور کرنے، تمہیں صاف پتہ چل جائے گا کہ غلطی بے ایمان کا کمزور نہیں ہوا ہے، بلکہ مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اپنے ایماندار بن جاؤ، مسلمانوں ایماندار بن جاؤ۔ وہ اپنی بے ایمانی پوری ایمانداری سے کر رہا ہے، لیکن تم اپنے ایمان میں کہیں بے ایمان ہو گئے ہو۔ بتاؤ ٹھیک ہے کہ غلط؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی۔ تو میں حضرت سے اتنی درخواست کروں گا کہ علماء کو جمع کیجئے۔ میں بستی بستی جا رہا ہوں، صوبے صوبے جا رہا ہوں، اور یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، بولنا بہت چاہتا تھا، لیکن اس وقت اتنا کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ بظاہر دشمن بہت طاقتور ہے، جو تمہیں مٹا دینا چاہتا ہے، تمہیں بھگا دینا چاہتا ہے، تمہیں خوفزدہ کر دینا چاہتا ہے، اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے لڑنا، اس کو ہرانا، کتنے ہی متحد ہو جاؤ، کتنی بڑی طاقت بنا لو، اس سے لڑنا، اس کو ہرانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو ہرا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم گناہوں کا راستہ، بے راہ روی کا راستہ، گمراہی کا راستہ چھوڑ دو، ایک اور نیک اچھے اور سچے مسلمان بن جاؤ، شراب چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جوا چھوڑ دو، بے ایمانی چھوڑ دو، لالچ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو۔ اگر واقعی تم دنیا میں کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج کے بعد یہ عہد کرو، اس مبارک رات میں یہ عہد کرو کہ اب تک جو ہوا وہ ہوا، آج کے بعد نہ ہم کھائیں گے، نہ حرام کھائیں گے، نہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ اتنا عہد تو کر سکتے ہو، تمہیں حرام سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ حرام کھلاتے رہو اور چوراہوں پر ذلیل کرواتے رہو، اپنے بچوں کے لیے جھوٹی دولت کما لو، اس سے تمہارے بچوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ بچے کو کم کھلاؤ لیکن حلال کھلاؤ۔ اگر حلال کھلاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے 1000 دجال آ جائے، ہمارا بچہ خوفزدہ نہیں ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔